نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الملک شیفہ کی 15 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَأَمِنْتُم کیا اے لوگو تم امن میں آ گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو، من فی السماء اس ذات بابرکات سے کہ جس کے جلوے آسمانوں میں بھی ہیں، کہ یخسف بکم الارض کہ وہ تم کو دھنسا دے زمین کے اندر، فاذا ہی تمور اس حال میں کہ جب وہ کانپ رہی ہو، کانپتی ہو۔ رب کائنات جل وعلا بارکہ میں ایک احساس دلایا ہے۔ پہلے تو آپ پچھلی آیات مبارکہ میں اس کے قدرت کے دلائل پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم جل وعلا کتنی قدرتوں والا ہے۔ جس طرح پچھلی مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس رب کائنات نے زمین کو تمہارے لیے پست بنا دیا، نہایت ہی نرم گداز بنا دیا، فرما بردار بنا دیا، تابع فرمان بنا دیا کہ ذلولاً تمہاری تابع فرمان، فمشوا فی مناکبہا کہ تم چلتے ہو اس کے راستوں پر، اس کے کندھوں پہ چلتے ہو، وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اشار فرماتا کھاؤ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا فرمودہ وہ روزی جو زمین کے صدقہ سے رب کائنات تمہیں عطا فرما رہا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اسی کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے۔ اب اس آیہ بارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آمنتم من فی السماء کیا تم امن میں آ گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے اس ذات بابرکات سے کہ جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی موجود ہے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا کی قدرتیں ہر جگہ ہی موجود ہے، زمین کیا، آسمان کیا، تحت و فوق و یمین و یسار کیا، ہر جگہ رب کائنات جل وعلا اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ اللہ کی کائنات جل وعلا موجود ہے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا کے لیے یہ عقیدہ تو کسی کا کبھی بھی نہیں رہا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے کوئی مکان ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا کی جانب اس چیزوں کی نسبت نہیں کی جاتی، البتہ اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو آسمانوں کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں ایک ایمان والے کو آزاد کرنا تھا، میری لونڈی ہے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ مجھے ایک مسلمان بردہ آزاد کرنے کا ثواب ہو جائے گا؟ تو میری اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے اس حبشن لونڈی سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس سے آسمان کی جانب اشارہ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صاحب ایمان ہے، اس کو آزاد کر دے۔ خلا کی کائنات جل وعلا کے لیے یہ عقیدہ نہیں ہے سب کا کہ وہ آسمانوں میں ہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے لیے متقدمین اور متاخرین نے اپنے اپنے انداز میں کچھ تعویلات پیش فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے یہ جملہ کہنا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے کیسا ہے؟ اس لونڈی نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب اشارہ، نہ آسمان کی جانب اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو اس کا یہ دراصل اقرار کرنا تھا کہ میں بتوں کو اللہ نہیں مانتی، یعنی یہ جو زمین میں جتنے بھی ان کے معبودان باطل ہیں نا، میں ان کو اللہ نہیں مانتی۔ دراصل اس نے لونڈی نے آسمان کی جانب اشارہ کر کے ان معبودان باطلہ کی نفی کی تھی کہ جن کو کافر پوجتے ہیں، کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ لات منات عزا جو فلاں جگہ وہ رب ہے، بلکہ اس نے کہا جو آسمانوں میں ہے وہ رب ہے۔ مراد یہ تھا کہ جس کی قدرتیں آسمانوں میں ہیں وہ رب کائنات جل وعلا ہے، جس طرح عرش آسمانوں پر ہے اور تجلیات ذات الہیہ کا سب سے بڑا مرکز۔ خلاق کائنات جل مجد الکریم کے لیے یہ جملے مناسب نہیں کہ اس کو کسی جگہ مقید کیا جائے۔ علماء کرام نے اس کو متشابہات میں بھی گنا ہے کہ اس کی اصل حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا۔ تو رب کریم اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجد سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور کہ تم کو زمین میں دھنسا دے، غرق کر دے جب کہ وہ کانپ رہی ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ منظر وہ نگاہوں کے سامنے ہونا، کبھی کسی نے منظر دیکھا ہو تو پھر اس سے پوچھو کیا حال ہوتا ہے۔ وہ جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں زلزلے آئے تھے
اور بڑی تباہی ہوئی تھی۔ مظفر آباد کشمیر کے علاقہ میں، وہ باغ وغیرہ کا علاقہ، میں ان علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ سامان لے کے گیا تھا امداد کے لیے، میرے ساتھ کچھ دوست بھی تھے۔ مظفر آباد کی بات ہے کہ کھنڈرات ہی کھنڈرات تھے، ایک سڑک پر میں بھی اور میرے ساتھی بھی کچھ آ رہے تھے تو زلزلہ آیا، وہاں زلزلہ آیا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر، یعنی میں بھی جا رہا تھا، میرے ساتھی بھی تھے، ہم فوراً ایک طرف ہو گئے، زلزلہ آ رہا تھا تو ہم رک گئے، ڈر گئے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہ بڑی زور زور سے ہلنے لگا، تھوڑا سا گر بھی گیا، اور یکا یک دیکھا کہ سامنے زمین پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی سامنے۔ اتنا خوف آیا، اتنا خوف آیا، معلوم نہیں وہ کتنی گہرائی تک پھٹی ہوئی تھی، آگے بڑھ کر دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ زمین ہل بھی رہی تو پھٹ بھی گئی۔ ڈر اس بات سے رہے تھے کہ خدا نخواستہ اگر یہ زمین ہمارے قدموں کے نیچے سے پھٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، یعنی جس جگہ ہم کھڑے تھے، سڑک پر کھڑے تھے، اور سڑک کے قریب ہی زمین پھٹ گئی۔ اگر اس جگہ سے پھٹ جاتی جس جگہ ہم کھڑے تھے تو ہم کہاں جاتے؟ اس وقت زمین کے اندر غرق ہو جاتے، اور پھر معلوم نہیں دوبارہ زلزلہ آتا اور زمین مل جاتی، پھر کون نکالتا، کیسے نکالتا؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ۔ وہ منظر اب بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں مظفر آباد میں جب وہ گیا تھا تو یہ صورتحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ڈرتے نہیں ہو کہ زمین کانپے، زلزلہ میں کانپے؟ وہ پہاڑ جن پر مکانات بنے ہوئے تھے، وہ پہاڑ ہی اوپر سے نیچے آ گئے، وہ سارے کے سارے مکانات تہ و بالا ہو کے رہ گئے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ۔ وادی نیلم، نیلم جو ندی ہے وہ ساری کی ساری پتھروں سے بھر گئی تھی، اور لوگ معلوم نہیں کتنے دفن ہو گئے تھے۔ مظفر آباد میں ہی ایک ہوٹل تھا، میں نے وہ دیکھا کہ وہ معلوم نہیں کتنی منزلوں والا تھا، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، وہ سارے کا سارا زمین میں دنس گیا۔ وہاں فوجی تھے اور کتے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے، بدبو آ رہی تھی کہ لاشیں کہاں کہاں ہیں، وہ آگے پیچھے جا رہے تھے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر داخل ہو جائیں، ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے اور اس سے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ منظر قابل دی تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب کریم فرماتے ہیں کس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے، جبھی کہ وہ کانپتی رہے۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یہ نہ ڈر ہو گیا اس ذات بابرکات سے کہ جو آسمانوں میں ہے، اس بات سے کہ ان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا پتھروں والی ہوا کو بھیجے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان پہ پھینکے جائیں جس طرح پہلی قوموں پہ پھینکے گئے تھے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو بس تم جان جاؤ گے کہ میرا ڈر سنانا کیسا تھا، کہ میں دھمکی ہی نہیں دے رہا تھا معاذ اللہ تعالیٰ کہ خالی دھمکیاں ہی دے رہا ہوں، نہیں، میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بطور دلیل فرماتے ہیں جو میں پہلے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جل وعلا کا یہ بھی بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں نبی آخر الزماں کو امتی بنایا، ہمیں آخری امتی بنایا، اس بنا پر کہ جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے حالات و واقعات سے ہم تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ پہلی قوموں نے جب ایسا عمل کیا تو ان کو سزا کیا ملی تھی، تجربہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تجربہ سے سیکھو، وہ لوگ جنہوں نے قبل ازیں ان سے پہلے جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ان ڈر سنانے والوں کا، جو انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے میرا انکار کیا، جن کو ڈر سنایا گیا تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ کیا ان مکہ والوں نے کچھ عرصہ قبل ہی نہیں دیکھا جب رسول متشم رحمت کون مکہ کے جہان رنگوبو میں تشریف لانے سے صرف 52 دن پہلے، کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا کہ ننھے ننھے پرندوں نے ہاتھیوں کا کچومن لگا کے رکھ دیا تھا؟ اللہ نے ان کو کعصف معقول کرا دیا، کعصف معقول، جس طرح کھایا ہوا بوسا وہ جگالی جانور کرتا ہے نا، معقول کھایا ہوا، کعصف معقول جس طرح وہ کھایا ہوا لید ہوتی ہے، لید کی طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزہ ریزہ بنا دیا تھا، ذرہ ذرہ بنا دیا تھا۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ایسا تھوڑا سا ہی قبل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا تو ہر چیز پر قادر ہے۔
کیا وہ پہلی قوم عاد و سمود کے وہ علاقے جن علاقوں سے یہ گزر کر جاتے ہیں مختلف ملکوں کے علاقوں میں جانے کے لیے ان راہوں سے گزر کر جاتے ہیں، قوم لوط کی بسیں ان کے راہوں میں پڑتی ہیں، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا تھا؟ کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ قوم فرعون کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں دو دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھے فرعون کی لاش بطور نمونہ آج تک موجود ہے؟ کیا ان کے سامنے واقعات نہیں ہیں؟ کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ جنہوں نے رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ سوچو ذرا، اگر ان رسولوں کے منکروں پہ رب کائنات کا قہر و غضب نازل ہو سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کے منکروں کو کیسے اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے گا، ان کو سزا دے گا؟ ہاں، یہ جدا بات ہے کہ ان کی شان رحمت کی وجہ سے دنیا میں سزا نہیں دی جا رہی، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی جو سزا ملے گی، الحفیظ والاما۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ارشاد فرما رہا ہے۔ اے کاش کبھی ہم اس بات پر غور کریں اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان بے نیازی کو ملاحظہ کریں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر، پرندوں کی جانب، فوقہم، جو ان کے اوپر یعنی اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات، جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن، اور کبھی انہوں نے اپنے پر سمیٹ رکھے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے کر رکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیکھا کبھی پرندوں کو؟ سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پوچھو، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کس نے روک رکھا ہے فضا میں اللہ کی قدرتوں کے سوا؟ ان کو اللہ تعالیٰ جل روک رکھا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ دیکھیے، چھوٹی سی ایک ننھی منی چڑیا جس کو آپ اپنی زبان میں پدی کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، یہ بطور ضرب المثل بھی جملہ ادا کیا جاتا ہے، وہ آدھے لقموں سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ کماد وغیرہ میں دیکھیں، چھوٹی سی وہ چڑیا ہوتی ہے، اس چڑیا سے لے کے بہت بڑی گدھ تک آپ دیکھیں فضا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ بتاؤ اس کو فضا میں کس سے روک رکھا ہے؟ اور آپ نے کئی مرتبہ چیلوں کو اور گدھوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات ایک ہی جگہ کھڑی ہوتی ہے، ساکت و جامد، اپنے پروں کو معمولی سی حرکت دے رہی تو ایک ہی جگہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ چل رہی ہوتی ہیں، خصوصاً چیلوں کو آپ دیکھیں، وہ پر ہلائے بغیر سر دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر کو جا رہی کبھی ادھر کو جا رہی ہوتی ہیں۔ کون ان کو چلا رہا ہے؟ ہوائی جہاز تو چلو آپ مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ جٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ آگے جاتا ہے، ہوا کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، فیول جلتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ہیلی کاپٹر پر مخصوص ایک فنکشن ہوتا ہے جس کی بنا پہ وہ اوپر اٹھتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں۔ ان پرندوں سے کون سی ہوا نکلتی جو پیچھے دھکیلتی ان کو آگے لے کے جاتی ہے؟ کس چیز ان کو اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض وہ چڑیاں فضا میں اڑتی ہوئی اپنے پروں کو بند کر لیتی ہیں، کبھی پھر کھول لیتی ہیں، کبھی پھر بند کر لیتی ہیں، کبھی پھر کھول لیتی ہیں۔ بتاؤ کون ہے جس نے ان کو فضا میں روکا ہوا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے ویسے فرمانے پر قادر ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی شان بے نیازی دیکھیے، فرماتے ہیں انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، یعنی کائنات ہستی میں جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی قدرت کاملہ سے ہو رہا ہے، اور وہ بے نیاز ہر ایک کی نگرانی بھی فرما رہا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس انداز سے ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سمجھ لینا کہ وہ غافل ہو گیا، کافر ہو جاؤ گے تم۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، انہ بکل شیء، بے شک وہ ہر ایک چیز کو بصیر، ملاحظہ فرما رہا ہے، نگہبانی فرما رہا ہے، ہر ایک چیز کو واچ فرما رہا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے؟ جو کوئی جیسے کر رہا ہے اس کی قدرتوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی طاقت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ارادہ کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی اس کی رضا کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کچھ تو اس کے ارادہ سے ہو رہا ہے اور کچھ اس کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ دیکھیے میرا اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔